الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں کئی ہفتوں سے سورہ فاتحہ سے متعلق مضامین پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. بندہ حق سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑا ہے اور ہدایت مانگتا ہے. حالانکہ ایمان والا ہے، ایمان ملنا یہ بھی تو اللہ کی ہدایت ہے، تبھی تو ایمان ہے. اور پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا، یہ بھی تو اس کو ہدایت حاصل ہے. اس کے باوجود مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح سے مانگو. مانگنا ہے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کہنے میں اشارہ ہے کہ بندہ جب بھی صراط مستقیم کا لفظ بولے گا تو اسے پل صراط یاد آئے گا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. یہ بھی ایک صراط ہے، ایک راستہ ہے، اور پل صراط بھی ایک راستہ ہوگا جو جہنم کی پشت کے اوپر ایک بریج کی شکل میں ہے. کیسا ہے، کتنا باریک ہے، کتنا لمبا ہے، کیا ہے، جو پار کر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو صراط مستقیم بندے نے مانگا، اس کے بعد اس صراط مستقیم کی تخصیص کی اللہ تعالیٰ نے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام محض فضل خدا ہوتا ہے. تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں پر. وہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن مجید نے دوسرے مقام کے اوپر ان کی بھی نشاندہی کر دی کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے.
وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے کی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ترجمہ دیکھ کر قرآن کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں خیر، صراط مستقیم کی وضاحت میں حق تعالی شانہ نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے راستے بتائے کہ کس پہ چلنا ہے اور کس پہ نہیں چلنا ہے۔ منعم علیہ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، اور جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ انعام فضل خدا سے ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی بندے کے برے عمل کی وجہ سے اور گمراہی رانگ چوائس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو صراط مستقیم میں اعتدال ہے، درمیانی راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صرف اتنا فرما دیتے کہ اتنا پڑھنا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، کافی تھا، لیکن ان دو کو جن کا راستہ اچھا نہیں ہے ان کو بھی کلیئر کر دیا، مغضوب علیہم اور ولضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ مثبت اور منفی دونوں طریقوں کو بیان فرمایا، حالانکہ صراط مستقیم میں سب باتیں آ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے دو پانکھیں ہیں، پانکھ جیسے پرندہ دو پانکھوں سے اڑتا ہے، مومن بھی اپنی پرواز دو پانکھوں سے کرتا ہے، ایک امید ہے اور ایک خوف ہے۔ بندے کا سلوک ان دونوں ہی سے طے ہو سکتا ہے، ایک خوف کا اور ایک رجا کا۔ قرآن مجید میں جہاں وعدے ہیں وہیں پہ وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے عذاب کو بتایا وہاں مغفرت بھی بتائی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب وہی دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزیں آ گئی، مغفرت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ اس لیے دونوں راستے بتائے، جس سے ڈرنے کا ہے اس کو بھی بتایا، اور جس سے امید رکھنا ہے انبیاء، صدیقین اور شہداء، صالحین کا راستہ، اس پر چلو گے تو امید ہے منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور ان دو کے راستے میں سراسر خطرہ ہے۔ یہ دو کون ہیں؟ مغضوب علیہم ولضالین۔ مغضوب علیہم ولضالین کی تفسیر میں علماء کرام نے
مختلف رائے بیان کی. جیسے امام فخر الدین رازی نے نقل کیا کہ مغضوب علیہم سے یہود ہے اور ضالین سے نصارہ ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مغضوب علیہم اللہ تعالی کا انکار کرنے والے اور شرک کرنے والے یہ لوگ ہیں. سب سے بڑھیا بات علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھو اس کی کوئی تفسیر ہے کہ نہیں، کیونکہ جن پر غصہ کیا گیا قرآن میں ان کو تلاش کریں گے تو پھر بہت ساری آیتوں میں مشرکین کے بارے میں، کافرین کے بارے میں بھی آیا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا، جس کا سینہ کفر سے کھل گیا، ان پر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہے. تو اللہ کا غصہ تو کفار پر بھی رہا. اس لیے احادیث شریفہ میں کسی کی اگر تعین ہے مغضوب علیہم سے کون مراد ہے اور ضالین سے کون مراد ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات نے مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے مراد نصارہ کہا ہے، کیونکہ خصوصی طور پر ان لوگوں کا تذکرہ آیا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر. جن پر اللہ نے لعنت برسائی اور ان پر غصے ہوا، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا. آپ ان لوگوں کے خواہشات پر نہ چلیں جو خود گمراہ ہو گئے پہلے اور لوگوں کو گمراہ کیا. یہ نصارہ کے بارے میں ہے. تو علامہ آلوسی کا کہنا یہ ہے کہ اس میں عموم رکھا جائے تو وہ تو مل سکتا ہے، جیسے کہ رازی نے منافقین کا بھی تذکرہ کیا کہ مغضوب علیہم سے کفار ہیں اور گمراہ سے مراد منافقین ہے. پہلے تذکرہ ایمان والوں کا ہوا سورہ بقرہ کے اندر، ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کفار کا کیا، پھر منافقین کا کیا. اس لیے رازی کی رائے کچھ اس طرح جا رہی ہے. علامہ آلوسی کا کہنا یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے پہلے مغضوب علیہم کا تذکرہ کیا اور بعد میں ضالین کو لائے، حالانکہ پہلے گمراہی ہوتی ہے پھر ناراضگی ہوتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ناراضگی کا سبب وہی گمراہی
تو پہلے گمراہی ہوتی، پھر ناراضگی ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے مغضوب علیہم، جس کی تفسیر میں حدیث میں یہود قرار دیے ہیں، کیوں مقدم کیا اس کو؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نصارہ سے پہلے یہودیوں کا وجود ہوا ہے، تو وجود میں پہلے یہود ہیں تو ان کو پہلے بیان کیا، نصارہ بعد میں ہیں تو ان کو بعد میں بیان کیا۔ یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انعام کا تذکرہ ہے، انعمت علیہم، انعام کے مقابلے میں انتقام ہوتا ہے، انتقام گمراہی سے نہیں، انعام کے مقابلے میں گمراہی مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ معنوی تقابل یہاں پایا جاتا ہے۔ جیسے پہلے میں انعمت علیہم کے اندر خیر پہنچانے کی بات ہے، تو پھر خیر پہنچانے کے مقابلے میں فساد کی بات آئے گی، شر پہنچانے کی بات آئے گی، وہ غضب ہے، اس لیے مغضوب علیہم کو پہلے بیان کیا پھر ضالین کو۔ اور اگر دیکھنے کے لیے جاؤ تو یہود کی شرارت زیادہ تگری ہے نصارہ کے مقابلے میں، ان کا عناد زیادہ ہے، ان کا کفر سخت ہے، خباثت اور فساد ان میں زیادہ ہے، یہاں تک کہ دیلمی کی تو روایت ہے بل لم یکن عنده صدقہ فلیلعن الیہود، جس کے پاس صدقے کی چیز نہ ہو تو یہود پہ لعنت کر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گمراہ آدمی کبھی بھی راستہ پا سکتا ہے۔ یہود نے دو نبیوں کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نصارہ نے ایک نبی کا انکار کیا، اس لیے حق سبحانہ و تعالی نے پہلے نقل کیا یہود کو، مغضوب علیہم کو، اور بعد میں نقل کیا ضالین کو۔ یہاں اتنی بات جاننی ضروری ہے کہ سلوک کی ابتدا عبادت سے ہوئی تھی، ایاک نعبد سے شروع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، عبادت سے شروع ہوئی ہے۔ عبادت کے بعد استعانت، اللہ سے مدد مانگنا ہوا، اور انتہا استقامت پہ ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو اصل سوال تھا وہ آخر میں کر دیا۔ یہ سلوک کی ابتدا عبادت سے ہوتی ہے، پھر آتی ہے استعانت، اور استعانت کے بعد استقامت۔ اصل میں صراط مستقیم مانگنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو بھی مانگے گا ایمان والا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہدایت ہے، ایمان ہے، وہیں سے تو ہدایت ہے، لیکن اب ہر شعبے کے اندر اس کو اعتدال کی ضرورت ہے۔ شیطان آدمی کے دل میں آتا ہے، اس کے تین راستے ہیں، زیادہ تر تین راستوں سے آتا ہے، ایک شہوت کے راستے سے، ایک غضب کے راستے سے، اور ایک ہوا کے راستے سے، خواہشات کے راستے سے۔ شہوت کو بہیمیت کہتے ہیں، جانور پنا، غضب کو سبوعیت کہتے ہیں، درندگی، اور ہوا کو شیطانیت کہتے ہیں۔ شہوت کا درجہ شہوت سے بڑھ کر غصہ ہے، اور غصے سے زیادہ شیطانیت ہے۔ انسان شہوت کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، لیکن غضب کی وجہ سے دوسرے پہ کر ڈالتا ہے، اور غضب کے مقابلے میں خواہشات ہیں، ان خواہشات کی وجہ سے اور کفر اور بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے شہوت سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہے، ایک تو لالچ اور ایک کنجوس پنا۔ آدمی کے اندر جب شہوت ہوگی تو یہ دو چیزیں پیدا ہوگی، لالچ، مال کی لالچ، اب اس مال کو بچانے کے لیے بخل کرے گا، یہ دو چیزیں پیدا ہوگی، اور غصہ ہوگا، غضب، اس میں دو چیزیں آئے گی، عجب اور تکبر، اپنے کو اچھا سمجھے گا، دوسرے کو گرا ہوا سمجھے گا، تکبر کرے گا، یہ دو چیزیں غصے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ہوا، خواہشات،
اس کے اندر کفر اور بدعت پیدا ہوتی ہے، اور ان 6 چیزوں کے پیدا ملنے سے حسد پیدا ہوتا ہے، خواہشات، نفس پرستی، اس میں آدمی کے اندر کفر پیدا ہوتا ہے، منمانی، آدمی منمانی جب کرتا ہے تو شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، کفر پہ آ جاتا ہے۔ ہاں، ابھی کچھ دنوں پہلے میڈیا کے اندر یہ بات آئی کہ 3 خان کی بہنوں نے غیروں سے نکاح کیا ہے، چونکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ سلمان خان ہو یا عامر خان ہو یا سیف علی خان ہو، الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ بات کھلی ہوئی آئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا اس مضمون کے بارے میں، تو اس نتیجے پر میں پہنچا کہ جس گھر کے اندر شریعت کو چھوڑ کر منمانی کی جاتی ہے، اس کے یہی نتائج ہوتے ہیں، یہی نتائج ہے۔ ہاں، گھر کا ماحول بہت ضروری ہے۔ آج کل خصوصاً پوری دنیا کی بات عمومی طور پر ہے، لیکن ہندوستان سے بھی اس طرح کی باتیں بار بار آ رہی ہے۔ بلکہ ہم نے ایک صاحب کو دیکھا، ماشاءاللہ داڑھی مشرہ، نماز کے پابند، اور میں نے جب اسٹیٹس کے اوپر دیکھا کہ سر کے اوپر تلک لگایا ہے، ہاتھ کے اندر راکھی باندھی ہے، اللہ اکبر، کاش کہ اس کا مسئلہ علماء سے پوچھ لیتے کہ اس طرح سے کرنا جائز ہے یا کفر ہے، کیا ہے، تو سمجھ میں آتا۔ آج آدمی اپنی شہرت کے خاطر خواہشات پرستی، نفس پرستی کے اندر اتنا گر گیا کہ اپنی جو بنیادی چیزیں تھی اس سے بھی سودا کر لیا۔ کسی کو 2 منٹ راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ سمجھیں۔ آج میرے پاس ایک سوال آیا کہ ایک عورت نے یہ کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ خدا بڑا بے انصافی کرتا ہے، کہ اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہری بات ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ خدا سے بڑا انصاف والا کون ہوگا؟ اس کا نام عدل ہے۔ عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا انکار کرنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہوا پرستی ہے، منمانی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھے۔ شیطان آدمی کے دل میں داخل ہوتا ہے ان راستوں سے، شیطان کے داخل ہونے کے یہ سب راستے ہیں۔ اس لیے آدمی اس بات کو سمجھے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بڑے اچھے سمجھ رہے ہو اور اس طرح کی حرکت کرنے سے کہیں نام ہمارا دوسری فہرست میں نہ چلا گیا ہو۔ خیر، بندہ جب 5 ٹائم اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگتا ہے، وہیں پر یہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیری ناراضگی ہوئی ہے۔ ان آیتوں کے اندر 3 قسم کے مکلف لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک تو اہل طاعت، اللہ کو مان کر چلنے والے، الذین انعمت علیہم، اہل طاعت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا اہل معصیت، گنہگار، جس کو غیر المغضوب علیہم کے اندر،
اور تیسرا اہل جہل، دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں جہالت والے اور کفر والے، یہ تین کا تذکرہ ہوا۔ ایک بات تھی کہ جو جن کے اوپر انعام ہوا ہوگا وہ غیر المغضوب علیہم نہیں ہوں گے، ضالین نہیں ہوں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے واضح کیا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں سامنے آ جائے تاکہ بندہ قدم اٹھائے تو دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نقل کرتا ہوں، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کی نفی بھی ضروری ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اونٹ کی سواری تھی، میرے اور آپ کے بیچ میں کجاوے کی لکڑی حائل تھی۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، جو اسکوٹر کے اوپر ڈبل سواری اور ٹرپل سواری چلتی ہے اس کو ذرا خیال کریں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ یہ کام کراہت سے خالی نہیں ہے، اگر ہے تو بیچ میں کوئی ایسی چیز رکھنی چاہیے کہ جس سے پارٹیشن ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحم، میرے اور حضور کے بیچ میں فاصلہ تھا کجاوے کی لکڑی کا، پیچھے کا جو حصہ تھا وہ۔ فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں فرمائیے۔ پھر کچھ دیر چلے، پھر فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ دیکھو تین مرتبہ، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ آگنے والا جو مضمون ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان سے سنیں اور اس کو راز کے طور پر بھی سمجھیں۔ پوچھا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے تم جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ دیکھو صرف عبادت نہیں، صرف توحید کر دی کافی نہیں، بلکہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف یہ سوچ لیا کہ اسلام پہ چل لینا بس یہی کافی ہے، غیر کی نفی نہیں، غیر کی نفی بھی کرنی پڑے گی۔ جب تک نفی نہیں کریں گے کمال نہیں ہوگا ایمان کا، ایمان کا وجود بھی خطرے میں رہ جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے شیطان کا انکار کیا، طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں، وہ کرا ٹوٹنے والا نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت شرک کے مقابلے میں لائے، یعنی توحید کا قائل ہونا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شرک نہ کرے، لا یشرک بہ شیئا۔ خیر روایت تو یہ ہے، بعد میں کچھ دیر کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ یہ معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب وہ بندہ اللہ کا حق ادا کر دے تو پھر اللہ کے ذمے کیا ہے؟ فرمایا، عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ یعذبہ، حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیوے۔ میں نے اس روایت کو اس لیے نقل کیا تھا کہ ہم لوگ آج کے اس دور کے اندر
غیروں کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شاعر کو بھی اپنائیں، جو چیزیں ان کے دین کا ایک حصہ ہے، راکھی باندھنا یہ ان کے دین کا حصہ ہے، سر کے اوپر قشقہ لگانا، تلک کرنا یہ ان لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ ظاہری بات ہے آج ہم نے نشانیاں اپنائی ہے، کل کیا ہو سکتا ہے؟ دین کے معاملے میں سودا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے بہت کچھ کھو دیا اس طرح سے کمپرومائز کرتے کرتے، اور ایکٹرز نے تو اس کو بالکل دین کو سائڈ پہ ہی رکھ دیا ہے۔ بعض لوگ یوں سا سوچتے ہیں کہ خدمت خلق وہی دین ہے، ایمان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، بغیر ایمان کے آدمی چاہے کچھ بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی یا ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے بغیر ایمان کے۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اس لیے دین کے جو شاعر ہے ان کو بہت اونچا مقام ہے، کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، یہ ساری چیزیں شاعر میں سے، ان کا احترام دل کے تقوی سے ہے، من یعظم شعائر اللہ۔ ایسے ہی غیروں کی جو چیزیں بنیادی ہے اور ان کے دھرم کا حصہ ہے، اس کے بارے میں اسلام چونکہ بڑا نازک ہے ان معاملوں میں، خصوصی طور پر عقائد کے معاملے میں، اس لیے سوچ کر سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ بندہ دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ 5 مرتبہ کہتا ہے، لیکن اپنے دوستوں میں جا کر آدمی اس طرح کا کرے اور ایسی حرکت کرے تو واقعتاً ہم نے اگر یہ چیز نہیں سمجھی تو جن لوگوں نے ماڈرنائز کے اندر اور ساتھ ساتھ میں اس کو یوں سمجھ کر کے ہم ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے قسم کے مسلمان ہیں، ہم تو بہت ہی کشادہ دلی والے ہیں، یہ کشادہ دلی نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، کشادہ دلی نہیں بلکہ بے دینی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر بندہ دعا کرتا ہے، امید بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب دعا کرنے کا موقع دیا ہے اگر اس کو قبول نہ کرنا ہوتا تو سکھاتا ہی نہیں۔ لَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا نَرْجُو وَنَطْلُبُهُ مِنْ فَيْضِ جُودِكَ مَا عَلَّمْتَنَا الطَّلَبَا، اگر اس چیز کے پانے کا ارادہ نہ ہوتا، اگر تو دینا نہ چاہتا اس چیز کو جس کی ہم امید رکھتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں تیری سخاوت سے، تو ہمیں مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ نے مانگنا سکھایا ہے تو مانگیے، نماز میں پڑھیے دعا اس طرح سے سورہ فاتحہ کو، اور پڑھ کے آخر میں آمین بھی کہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی فضیلت بتلائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ مسند احمد نقل کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کا تذکرہ کیا گیا۔ عائشہ فرماتے کہ حضور کے سامنے یہود کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا انہم لن یحسدون علی شیء کما یحسدون علی الجمعۃ التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین، کہ وہ ہم سے ہرگز حسد نہیں کر سکتے کسی چیز پر جیسے کہ وہ ہم پر اس جمعہ کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی، جمعہ کے دن کو ہم نے اختیار کیا عبادت کے لیے اور وہ اس سے بھٹک گئے۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں، قبلے پر بھی وہ حسد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قبلے کی ہدایت دی اور وہ اس سے بھٹکے۔ اسی طرح حسد ہے ان کو ہماری بات آمین، امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ہاں بعض روایات میں یہ بھی ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، وہ تمہارے اوپر حسد جو کرتے ہیں سلام کے اوپر اور تعمین کے اوپر، اس لیے آمین آہستہ کہنا ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے اپنی جگہ، لیکن کوئی فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو
لڑائی کا اور جھگڑے کا باعث قرار دیں اور آہستہ کہنے والے کو کہے زور سے کہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، آہستہ کہا جائے حنفیہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. تو یہ چپکے چپکے کا لفظ خود قرآن میں ہے، تو آمین دعا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا فرشتے کے آمین کے ساتھ فرشتوں کے آمین سے مل جاتا ہے، اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ختم کے اوپر الگ سے آمین آہستہ کہیں. یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. آمین ایک دعا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمع واستجب، یا اللہ تو سن لے اور قبول کر لے. جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت فاتحہ پڑھائی. جب ولدالین پر پہنچے تو آپ نے عرض کیا کہ قل آمین، حضور آپ آمین کہہ دیجئے. تو گویا کہ آمین کسی خط کے آخر میں دستخط کیا جاتا ہے یا اسٹیمپ لگایا جاتا ہے، اسی طرح کا ہے. یہ اسی طرح کا ہے. بعض روایات میں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، بزار کی روایت ہے، ابو زہر ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات میں نکلے، ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے خوب اصرار کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب ان ختم، اگر اس آدمی نے مہر لگا دی ہے تو اس نے دعا کو قبول کرا دیا، واجب کر دیا. ایک آدمی نے کہا ہم لوگوں میں سے کہ مہر کیسے لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا آمین سے. ہاں، آمین کے ذریعے. تو آمین آہستہ کہا جائے، شافی مسلک کا ہے، وہ زور سے کہے گا. لیکن بہت زور سے کہنا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، شاید یاد ہو یا نہ ہو، آمین بالجہر ہے، آمین بالسر ہے. اور آج کل جو اہل حدیث خیال کے جو کرتے وہ آمین بالشر ہے، وہ شرارت والا آمین ہے. وہ اللہ کو سنانا ہے، پبلک کو نہیں سنانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. ہاں، تو جو آہستہ پڑھے، کوئی زور سے پڑھے، اس میں کوئی فرض واجب کا تو مسئلہ نہیں ہے. جیسے رفع یدین کا مسئلہ بھی کوئی فرض واجب کا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایشو بنایا جائے. تو میرے عزیزو، یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے اندر بہت سارے علوم ہیں. یہ تو کچھ باتیں عرض کی گئی، ورنہ علماء کرام نے اس کے لیے بہت بہت کچھ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے سینوں میں اتارے اور زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.